جنگ کے علاقہ پیر کوٹ سدھانا سے تعلق رکھنے والا حاجی ماہر مشتاق حسین سدھانا آج بھی پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہر اتوار کو اپنے ڈیرا پر کھلی کچہری لگا کر عوام کے مسائل سن کر میرٹ پر حل کرتا ہے۔ کوشش کرتا ہوں اتوار کو پہلے فاتح خانی کرو، پھر لوگوں میں بیٹھتا ہوں، گپ شپ لگاؤں، کس کے کام ہو جائے تو کوشش کرتا ہوں یہی حل ہو جائے۔ یہ میرا پرانا بزرگوں کا روایات ہے، اور اس سچ کی بات سچ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کے کام کے لیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی میرا زندگی رہی تو میں سچ میں ہی رہوں گا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید اسد بخاری اور آج میں موجود ہوں ضلع جھنگ کی یونین کونسل پیر کوٹ سدھانا میں اردو ڈیجیٹل کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ وہ شخصیت یہاں پہ موجود ہے جو آج کے ڈیجیٹل دور میں بھی پرانی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اپنے ڈیرا پر جو ہے وہ ہر اتوار کو کھلی کچہری لگاتے ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں کے چیئرمین جناب حاجی مشتاق احمد سدھانا صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیسے ہیں؟ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں آپ نے یہ جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھا ہوا ہے، یہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ میرا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، یہ ایک سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں لوگوں کے لیے خدمت کے لیے، کیونکہ جب انسان پیدا ہوا تھا اشرف مخلوقات تھا، اس وجہ جاتا ہوں لوگوں کو خدمت کرتا ہوں، کوئی کسی کے بعد کسی کے خطر مکان بیسیکلی تو میں ہر اتوار کو آتا ہوں اپنے بھائی اور والدین کی قبر پہ فاتح خانے کے لیے۔ ہم نے بھی ادھر جانا ہے، ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہمارا آخری ہونا ہے، اس لیے میں اس کو وہاں آتا ہوں۔ یہاں آ کر لوگوں کو بیٹھ کر ان کی کوئی بات سن لیتا ہوں، کوئی کر لیتا ہوں، ان کی مہربانی ہے، وہ مجھ سے پیار آتے ہیں، بیٹھ کر گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ میرا سمجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اور یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب میں کسی کے لیے منافق ہوں تو مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے یہاں سے بیٹھ لے۔ اچھا دیکھا جائے تو میں بھی کافی دیر سے یہاں پہ موجود ہوں، یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آیا کہ ان کے جو معاملات ہیں یہی ڈیرے پر حل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو سیاست سے ہٹ کر جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ آپ کی جو روایات ہے یہ کتنے عرصے سے اسی طرح کی جاری ہے؟ جیسے کہ آپ کے ڈیرے پر یہ کچہری لگائی جاتی ہے اور ان کے معاملات حل کیے جاتے ہیں، اگر یہاں پہ حل کرنے والے نہ ہوں تو کیا تھانے کی حد تک بھی لے جاتے ہیں؟ جی میں تھانہ کلچر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں یونین کونسل الیکشن لڑنے کے لیے بھی آیا، اس لیے آیا تھا کہ یہاں بیٹھ کر الیکشن کس وجہ سے لڑا تھا کہ یہاں بیٹھ کر لوگوں کے معاملات طے کیے جائیں اور حل بھی ہوتے ہیں۔ میں یہاں ہر آدمی کو جانتا ہوں، وہ بھی جانتے ہیں، کوئی اچھا برے کی پہچان ہوتی ہے۔ تھانہ جانا یہ کلچر میں غلط ہے۔ لوکل باڈی کو اگر یہ پروموٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جرم ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو روایات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے بڑے بھائی جن کا نام بتانا چاہتا ہوں، احمد شیر نام ان کا تھا، وہ پنجاب کے انچارج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کی دعا سے، میرے دادا حضور کی دعاؤں سے یہ ہمارا یہ ڈیرا اور یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اس سے 88 سے لے کر آج تک نا ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب میرے بھائی گورنمنٹ کے ملازم تھے تو اس وقت انہوں نے کم از کم ادھر اپنے علاقے کے لوگوں کے تقریباً 50 فیملی گورنمنٹ کے سرونٹ انہوں نے گورنمنٹ کے ملازم بھرتی کیا تھا۔ اور بھی جو ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں یہاں لوگوں کے بچوں کی کفالت کرنا، یہ بتانے والی بات نہیں ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں جو میرے پاس آیا ہے رزق اسی کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دیا ہے اور وہ چل رہا ہے، وہ لوگوں کا ہے کہ میں تسلیم کرتا رہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دے اور لوگوں میں تسلیم کرتا رہوں اور لوگوں کے معاملات یہاں بیٹھ کر حل کرتا رہوں۔ جی اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں کے چیئرمین بھی ہیں، الیکشن بھی آپ لڑے تھے اور وہ آپ نے ون کیا تھا، اور سیاست سے ہٹ کر بات کی جائے تو آپ یہ جو شہر پیر کوٹ سدھانا کے نام سے ہے، کیا یہاں پہ صرف اور صرف سدھانا ہی برادری رہتی تھی؟ اور اس سے ہٹ کر اس سوال کا بھی آپ نے جواب دینا، اور اس سے ہٹ کر یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں پہ جو بھی دیکھا گیا پیر کوٹ سے سدھانا برادری کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ اچھی خاصی جابز پہ ہیں، تو آپ سیاست میں آنے کا آپ کو کس طرح شوق آیا؟ جی اصل بیسیکلی پیر کوٹ سدھانا نام ہے موضع کا۔ اچھا سدھانا پہلے یہاں آباد تھے جی، اور ہمارے بزرگ ہمارے پیر جو ہمارے اور بزرگوں کے تھے وہ پیر صاحبیر تھے۔ اس وقت یہ بزرگ پیر عبد القادر جیلانی یہاں تشریف لائے، تو وہ اس حوالے سے موضع کی جب بندوبست کی گئی تو یہ موضع پیر کو سدھانا رہ گیا۔
انہوں نے یہاں پیر کو، اور یہ پیر کوٹ سدانہ پیر صاحبان کے یہ آنے سے پیر کوٹ ان کا بنا، سدانہ سدانے بازی کی وجہ سے نام رکھا کہ اصل نام ہے محمد پیر کوٹ سدانہ. لیکن آج کل کے کچھ لوگ، ہم سدانہ فیملی بالکل تھوڑے سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور ان بزرگوں کی دعاؤں سے اور پیر صاحبان کے جو بیٹھے ہیں ان کی شفقت سے یہاں کافی ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں. میرا بھائی بھی پہلے افسر رہا ہے، اب ہمارا کزن ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہے، اور میرے ایک عزیز اپنا بھائی وہ ڈی ایس پی ہے ہمارا مظہر فاروق. ہمارا ساجد خان ہمارا ایک سی این ہے، مظہر فاروق وہ ڈی ایس پی ہیں، اور ہمارا منیر سدانہ جو میرے کزن ہیں وہ اچھے لہر ہیں، وہ بار کے صدر رہے چونکہ اس وقت بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے بھائی کافی ہمارے جو ہے نا عزیز، یہ دعاؤں بزرگوں کی دعاؤں سے ایجوکیشن میں گئے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اس میں سب کا، جیسے میں کہوں میری فیملی، ہماری ساری فیملی وہ سب کی خدمت کر رہی ہے، اس میں چل رہی ہے. یہ باقی رہی بات پیر کوٹ سدانے کا نام اسی وجہ سے کہ پہلے سدانے بات تھے، بعد پیر آ گئے. آگے سیاست کی بات. سیاست میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تقریباً 90 کے حوالے سے ہمارا، بلکہ 88 کے حوالے سے فیصلہ ریاست اللہ کا ہے، تو وہ مزید کرتا ہے. ان کے حوالے سے یہاں کافی ہم نے کام کروائے ہیں. یہ علاقے کے لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ہم سے جو بڑے بڑے ہیں، جو پہلے تھے اب بھی ہیں، لیکن ان میں خدمت خلق کا جو میں سمجھتا ہوں جذبہ تھا یا نہ تھا یہ اللہ جانتے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو میرے برابر کے لوگ ہیں، جو یہاں اقوام بیسیکلی سیال ہے اس کے آگے ہیں، وہ سب میرے بھائی ہیں. ان کی خدمت کے لیے، وسیع خدمت کے جو میرا باعث ساتھ یہاں چل رہے ہیں خدمت کے لیے، میں نے لوگوں کی خدمت کرنے کے یہاں بیٹھتا ہوں. لیکن ان کو بیچاروں کو تھانہ کچہری جانے سے نہ جایا جائے، یہیں بیٹھا رہے. یہ آپ کا سوال تھا. جی، بڑی اچھی جو آپ نے بتائی ہے ترتیب ہے. بڑا اچھا فیل ہوا آپ کی یہ باتیں سن کے کہ آپ سیاست میں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جو بھی علاقہ کے مسائل ہوں، علاقہ کے جو بڑے ہیں وہی حل کریں. تو میں نے دیکھا ہے آپ نے اپنے بڑوں کی جو ہے نا وہ اپنی یہ جو ہے ڈیرے والی بات یہ برقرار رکھی ہوئی ہے، کیونکہ آج کل کہیں ڈیرہ داری نظر نہیں آتی ہے. تو اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ سیاست سے ہٹ کر آپ کوئی اور بزنس بھی کرتے ہیں یا صرف سیاست یا ذمہ دارہ ہے آپ کا؟ سیاست تو میں نہیں تھی، صرف اور صرف اس کو عبادت سمجھ کر جی، تاکہ لوگوں کی خدمت کی جائے. میں لڑا تھا لوگوں کی خدمت کی جائے، کوشش کرتا ہوں کہ موقع دیا جائے. باقی رہی دنیاوی لحاظ سے کام میرے ہیں، میرے پاس ذمہ دارہ بھی ہے، وہ بھی کرتا ہوں. ساتھ ٹھیکیدار بھی سمجھ لیں کہ وہ بھی مزدوری کے لیے ٹھیکیدار ہوں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ساتھ، وہ کام کرتا ہوں. اس میں میرے ساتھ بہت اچھے کام میرے پاس ہیں، اور کم از کم اس وقت بھی میرا جو امپلائی ہے 400-500 کے قریب ہے. وہ دینے والا وہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں تو مجھے وہ دے رہا ہے، اسی کے وسیلے سے جو لوگوں کے وسیلے مجھے مل رہا ہے. اللہ سے دعا مانگتا ہوں دے اور لوگوں کو تسلیم کرتا ہوں. اس وجہ سے میرے کافی پروجیکٹ ہیں موٹر وے پہ چل رہے ہیں، اور میں لوگ کافی مستفید ہو رہے ہیں. لیکن وہ میرا پیسہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے. میں تو آپ کے سامنے یہ آ کر بیٹھا ہوں، کبھی میں آج تک کسی کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ کون ہے. یہ میرے سب بھائی ہیں، اور جو پیسہ بھی ہے وہ میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے عنایت ہے. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ مزدوری اور محنت اگر کی جائے تو وہ پھل دینے والا اللہ کی ذات ہے، وہ پھل دے دیتا ہے. سب کریں، سب کو مل جائے گا. اگر مجھے ملا ہے نا تو میں بھی اللہ تعالیٰ کا ممنون ہوں، باقی سب کو ملے گا. اچھا، یہ بتائیے گا، آپ یہاں پہ ہر اتوار کو کچہری لگاتے ہیں، کیا آپ کی پراپر رہائش بھی یہی ہے یا کہیں اور رہتے ہیں؟ اسپیشل اپنی یہ جو روایت ان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اسپیشل ہر اتوار کو یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے بزرگوں، بڑوں، چھوٹوں کی باتیں سن کے مسائل حل کرتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں ہر اتوار کو آتا ہوں یہاں بالکل. میرے ابا و اجداد، میرے بھائی مجھ سے بڑے تھے، آپ اللہ کو پیارے ان کی خاطر آنے کے لیے. ساتھ میرا گھر یہی ہے. اب میرا یہ جہاں بیٹھے یہ میرا ڈیرا ابا و اجداد کا ہے، میرا نہیں ہے. یہاں وہ بیٹھ کر لوگوں کو ملتے تھے، میرے بڑے بھائی تھے، اور میں بھی اس لیے آتا ہوں لوگوں کی خدمت کے لیے تاکہ وہ کسی کا دکھ فتح خانی تقریباً اگر کسی کے پاس جائے تو اللہ تعالیٰ کی مہربان ہوتا ہے، لوگوں سے بھی مدد کی جاتی ہے. اس وجہ سے میں آتا ہوں. میرے لیے یہ میرا گھر ہے، اور میں ہر اتوار کو جہاں کہیں بھی ہوں کوشش کرتا ہوں اتوار کو آؤں، پہلے فاتح خانی کرو، پھر لوگوں کو بیٹھ سے گپ شپ لگاؤں. کس کے کام ہو جائے تو کوشش کرتا ہوں یہی حل ہو جائے. یہ میرا پرانا بزرگوں کا روایات ہے. اور ایسی سیاست کی بات، سچ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کے کام کے لیے
और इंशाअल्लाह आगे भी मेरा ज़िंदगी रही तो मैं सियासत में ही रहूँगा, सियासत को इबादत समझ कर करूँगा, किसी के इसमें कोई नहीं है, मेरी अपनी जाती है। और साथ यहाँ मैं कहूँगा कि मेरा इस वक्त चादर नूर भी नूर अली वो बुजुर्ग हैं सियासत में, वो मेरे साथ हैं, वो दुआ देते हैं, सियासत के जो अल्फाज है उन्हीं ने मेरे साथ चलना है, वो मेरे साथ हम इकट्ठे चलेंगे। मेरा ख्याल में कि वो दुआ देते हैं, मैं दवा के लिए कोशिश करता हूँ, लोगों को कामयाबी मिल रही है। बाकी यही बात इलाके के लिए हम दिन रात कोशिश है, अल्लाह ताला खैर करेगा, लोगों की हिफ्ज़ अमान में रखे। और चौकी भी यहाँ मंजूर करवाई है इसलिए कि यहाँ पिछले दिनों भी हादसा हुआ था, उससे पहले भी हादसा हुआ है, छोटे छोटे लोग बस गलत से चले जाते हैं ताकि यहाँ कोई जुर्म से रुकावट की जाए। इंशाअल्लाह आगे भी अवाम खिदमत करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने सुनी चेयरमैन जनाब महर मुश्ताक अहमद सदाना साहब की गुफ्तगू, जो कि पीर कोट सदाना में आजकल के जदीद दौर में भी अपनी जो रिवायत है उनको बरकरार रखे हुए अपने